اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حکم قرآنی ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر لکھے گئے تھے، یعنی واجب تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میں کچھ ایسے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ کس طرح سے کھانے اور پینے سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کس طرح کھانے پینے سے باطل نہیں ہوتا۔ اذان فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے، مغرب کی اذان تک روزہ ہمارا چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آقا سستانی کا یہ حکم ہے، مستحب ہے کہ انسان مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد افطار کرے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ حالانکہ اہل سنت کا یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر روزے کا افطار کا وقت ہو چکا ہے، اگر کچھ نہیں کھایا تو روزہ باطل ہو گیا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، روزہ اپنے وقت سے شروع ہوتا ہے، یعنی اذان فجر سے اذان مغرب پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا جی چاہے تو افطار فوراً کریں، چاہے تو 8-9 بجے رات میں افطار کریں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد کی اہم بات یہ ہے کہ انسان کھانا پینا ترک کرے۔ اچھا، محض صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ہاں، یہ کہ اگر کوئی غلطی سے کھانا کھا لے، کوئی بھولے سے کھانا کھا لیتا ہے، دن میں کسی وقت وہ بھول گیا، مثلاً اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ آج روزے سے ہے، اور اس نے پورا 1 گلاس پانی پی لیا، جب پی چکا تو یاد آیا کہ ہم تو روزے سے تھے، تب چونکہ بھولے سے ایسا اس نے انجام دیا ہے سہون، تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوا۔ ایسے ہی اگر کوئی کھانا کھانا شروع کر دے، چند لقمے کھا لے یا پورا کھانا کھا لے، یا کھانے کے دوران اسے یاد آ جائے، تو اب جیسے ہی یاد آیا کہ وہ روزے سے ہے، فوراً اپنا ہاتھ روک لے، جو چیز منہ میں ہے اس کو باہر کر دے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر یاد آنے کے بعد بھی جو اس کے دہن میں کھانا ہے یا لقمہ ہے یا پانی ہے، جو کچھ ہے، اگر وہ اس کو نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی ایک بات اور بھی ہے، بعض افراد نے سوال بھی کیا ہے، مثلاً آقا سستانی رحمہ اللہ علیہ، ان کا جو کورونا کے سلسلے میں فتویٰ آیا، مسئلہ آیا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خوف ہے کہ کورونا ہو جائے گا، اس بیس پر کہ اگر اس کے اندر لعاب کم ہوا یا پانی کم ہوا، تو اس میں آپ نے ایک کنڈیشن یہ بھی رکھی، جو کہ اس سے پہلے سے بھی وہ مسئلہ موجود ہے اس کنڈیشن کا، کہ اگر ممکن ہو اس طرح سے تو اپنے منہ میں چیونگم رکھ سکتے ہیں۔ اب لوگ یہ تشویش میں ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ چیونگم انسان کھائے اور اس کا روزہ نہ ٹوٹے۔ تو وہ چیونگم جو مسئلہ ابھی میں نے دیکھا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، تو وہ چیونگم جو بغیر شوگر کا ہو، یعنی اس میں کوئی ایسا گھلن شیل پدارتھ نہ ہو جو منہ میں چبانے کی وجہ سے گھل کر اندر چلا جائے، چاہے وہ شکر کی شکل میں ہو یا وہ چیونگم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اندر نہ جا سکتا ہو، محض ایک ایسی چیز چیونگم کی شکل کی جس میں مٹھاس نہ ہو، کوئی گھلنے والی چیز نہ ہو، اس کو روزے کی حالت میں منہ میں رکھا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اندر سے لعاب کو مینٹین رکھے، جو کہ اندر ہی کا آپ کے لعاب ہے۔ اگر وہ دہن میں آتا ہے اس کو نگلتے ہیں آپ، چونکہ وہ اندر ہی کی چیز ہے، تو لہذا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مثلاً گھر میں چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو آپ لقمہ کھلانا چاہتے ہیں، اس کو چبا کے کھلانا ہے، تو آپ اپنے منہ میں چبا کر اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ بھی مسئلہ ہے کہ منہ میں آپ چبا سکتے ہیں،
लेकिन उस चीज़ को अंदर नहीं ले जा सकते। अगर वो चीज़ अंदर चली गई तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। नाज़रीन, ऐसे ही अगर झटके में किसी के मुंह में मक्खी आ जाए, पता नहीं कि बात करते करते कभी कभी मच्छर या मक्खी आ जाते हैं, तो जितना भी इम्कानी सूरत है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मुमकिन ही नहीं है, वो चीज़ अंदर ही जाके रहेगी, तो ऐसे में इंसान का रोज़ा बातिल नहीं है। अगर झटके में कोई चीज़ अंदर चली जाती है जो कि आपके दस्तरस से बाहर है, लेकिन अगर दस्तरसी में है तो उसको बाहर निकालना आपके ऊपर वाजिब है, वरना रोज़ा बातिल हो जाएगा अगर इम्कान होते हुए वो चीज़ अंदर चली गई। ऐसे ही नाज़रीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना तर्क कर देने का नाम नहीं है। रोज़ा एक बहुत अहम चीज़ का नाम है जो हमारे नफ्स की तरबियत करता है। वाक़ई इस पर एक तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है कि जितने बुरे सिफ़ात हैं, हमें उन सारी सिफ़ात को तर्क करना होगा, तब कहीं जाकर सही मानों में हमारा रोज़ा कंप्लीट होता है। मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि छठे इमाम ने फरमाया है, ये जो लिस्ट पूरी मेरे पास है, कम से कम तकरीबन 29 चीज़ें हैं, कमोबेश 29 चीज़ें हैं रोज़े के आलम में जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इंसान झूठ न बोले, आँखों को गुनाहों से बचाए, झगड़ा न करे, हसद से परहेज़ करे, गीबत न करे, हक़ की मुखालिफत न करे, गुस्सा न करे, गाली न दे। बाद अफराद पूछते भी हैं कि वहाँ साहब झटके में हमारे मुंह से गाली निकल गई तो क्या हमारा रोज़ा बातिल हो गया? देखिए, झटके में निकल जाना और है, अमदन घर के अंदर, चाहे वो बीवी से हो या दूसरे लोगों से हो। कभी कभी होता है, लगता है, लोग कहते भी साहब रोज़ा लग गया इसलिए झगड़ा कर डाला हमने। तो रोज़ा नफ्स पर कंट्रोल करने का नाम है, रोज़ा सब्र करने का नाम है। रोज़े का नाम ये नहीं कि भूखे प्यास में आपको गुस्सा आए, बल्कि सही मानों में नफ्स पर जब्त करने का नाम ही रोज़ा है। अगर आपने सब्र और जब्त का दामन छोड़ दिया तो सही मानों में आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, गुनहगार भी हुए अगर गाली खुदा न खास्ता ज़बान से निकल गई। और जैसा कि मासूम ने फरमाया कि ज़रूरी है इन चीज़ों से इंसान परहेज़ करे, हक़ की मुखालिफत न करे, गुस्सा न करे, गाली न दे, दूसरों को जहमत में न डाले, किसी को बुरा भला न कहे, किसी को ताना न दे, किसी से जंगो जदाल न करे, किसी पर जुल्म न करे, खुदावंद मुताल की याद से गाफिल ना हो, नमाज की हिफाजत करे। हाँ, इस पर मैं तफसील से अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। नमाज की हिफाजत करे यानी उसके सही वक्त पर नमाज को अदा करे, यानी नमाज को क़ज़ा न करे, कोशिश करे कि उसके अव्वले वक्त में नमाज को अदा करे। ज़्यादातर खामोश रहे। खामोश रहने का ये फ़ायदा है कि जब इंसान ज़्यादातर खामोश रहेगा, न बोलेगा, न ज़्यादातर उल्टा सीधा बोलेगा, कम बोलेगा तो सही बोलेगा। हलीम बुर्दबार रहे, सच बोले, बुरे लोगों से दूरी अख्तियार करे, लहव व लईब से बचे, किसी से दुश्मनी न रखे, चुगलखोरी न करे, क़यामत के लिए आमादा रहे, खुदा के लिए दीदार के लिए आखिरत का सामान तैयार करे, यानी दीदार खुदा के लिए, लिक़ाए परवरदिगार के लिए ज़ाद आखिरत, सामान आखिरत अपने अमल के ज़रिए इंसान मुहैया करे। इबादत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाज़े और खाशिय रहे, अपने असरार को महफूज रखे, यानी अपने राज की बातें शाया न करे, अपना राज दूसरों को बताए ना, अपने दिल को याद खुदा से भर दे, अपने बदन को नजिस और हराम चीज़ से पाक करे, खुदा का खौफ रखे और उससे उम्मीदवार रहे। नाज़रीन, इन सारी बातों में एक बात की तरफ मैं आपकी खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उमूमन लोग रोज़े के आलम में भी एक दूसरे की बुराई कर बैठते हैं, गीबत कर देते हैं, लोग गीबत सुन लेते हैं। दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके सामने कोई पड़ोसी की बुराई कर रहा है या किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा है तो आप खामोशी से सुनिए नहीं, उसको मना कीजिए, उससे कहिए आप मेरे सामने अपनी और मेरी बातें कीजिए, किसी दूसरे की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैगंबर इस्लाम
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک عورت آپ کے گھر آئی. آنے کے بعد رسول اللہ سے اس نے اپنے پڑوسی کی غیبت کرنا شروع کر دیا. جب وہ برائی کرنے لگی تو پیغمبر نے فوراً اسے چپ کرایا. چونکہ وہ برائی کر چکی تھی لہذا فوراً آپ نے کنیز کو حکم دیا کہ گھر کے اندر سے کھانا لاؤ، اس کو دے دو. تو وہ عورت پریشان ہو کے کہتی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا روزہ تو اب ختم ہو گیا اس لیے کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا، یعنی غیبت کر لی. تو عزیزان محترم، غیبت سے بچیں. غیبت ایک ایسا جرم ہے اگر اس کا آپ ارتکاب کر لیتے ہیں تو معنوی طور پر یقیناً آپ اپنے روزے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جیسا کہ پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے کہ پیغمبر نے باقاعدہ اس کے لیے کھانا لانے کا حکم دے دیا کہ اس لیے کہ تم نے غیبت کیا تمہارا روزہ باطل ہو گیا. تو عزیزان محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. دونوں کا فریضہ بنتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو خود بچے، اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو منع کرے. چاہے کہ چوراہوں پر بیٹھ کر، الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی برائی کریں، وہ بھی روزے کی حالت میں، تو یہ یقیناً بہت ہی نازیبا امر ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور گناہان کبیرہ و صغیرہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. پورے عالم کے مومنین کو بلکہ پورے جہان کو ہر طرح کے بلا و آفات سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.